ایک زمانے میں پہاڑیوں اور وسیع کھیتوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں حیدر نام کا ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ حیدر پورے گاؤں میں اپنی انتھک محنت کی اخلاقیات اور ہر سال پیدا ہونے والی بھرپور فصلوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان کے دو بیٹے رضوان اور راحیل تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے بدنام تھے۔ حیدر سورج کے ساتھ طلوع ہوگا، اس کے ہاتھ پہلے ہی ٹھنڈی مٹی کو محسوس کرنے کے لیے خارش کر رہے ہیں۔ وہ سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، بیج لگاتا، فصلوں کی دیکھ بھال کرتا اور باڑوں کی مرمت کرتا۔ تاہم اس کے بیٹے اکثر دوپہر تک سوتے رہتے تھے، اور جب وہ جاگتے تھے تو وہ درختوں کے سائے میں بیٹھنے، کھیل کھیلنے اور اپنا وقت گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ حیدر کو اپنے بیٹوں کے مستقبل کی شدید فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمیشہ نہیں رہے گا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ محنت کی قدر سیکھیں۔ اس نے انہیں سکھانے کی کوشش کی۔ ایک دن حیدر کو خیال آیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے کھیتوں میں ایک خزانہ چھپا رکھا ہے، اگر تمہیں وہ مل جائے تو یہ تمہیں تمہارے خوابوں سے بھی زیادہ دولت مند بنا دے گا۔ آسان دولت کی امید نے آخر کار رضوان اور راحیل کو تحریک دی۔ انہوں نے بیلچے اٹھائے اور کھدائی شروع کی۔ دن با دن وہ کھودتے اور تلاش کرتے، ان کے کپڑے پسینے اور مٹی سے داغدار ہوتے۔ انہوں نے کھیت کے ایک انچ کا رخ کیا، لیکن کوئی خزانہ نہ ملا۔ تاہم کچھ اور ہو رہا تھا۔ کھیتوں میں اچھی طرح ہل چلایا جا رہا تھا، اور مٹی کا رخ موڑ کر ہوا سے بھرا ہوا تھا، جو پودے لگانے کے لیے بالکل موزوں تھا۔ یہ دیکھ کر حیدر نے بیج بو دیا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، رضوان اور راحیل چھپے ہوئے خزانے کے وعدے کی وجہ سے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے، پودوں کو پانی دیتے اور جڑی بوٹیوں کو ہٹاتے رہے۔ آہستہ آہستہ بیج الفاق آئے اور کھیت سرسبز، صحت مند فصلوں سے بھر گیا۔ فصل کی کٹائی کا موسم آیا، اور پیداوار سب سے زیادہ تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حیدر نے فصلیں بیچ کر بھاری رقم کمائی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور رقم ان کے حوالے کرتے۔ رضوان اور راحیل ہکا بکا رہ گئے۔ آخرکار وہ اپنے باپ کی حکمت سمجھ گئے۔ اس دن سے اب وہ سست بیٹے نہیں رہے، بلکہ اپنے باپ کی طرح محنتی کسان تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی اپنی محنت کے پھل سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے، اور اس طرح وہ اپنے والد کی میراث کو لے کر زندہ رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل خزانہ سونا جواہرات نہیں، بلکہ محنت اور لگن ہے۔